جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو میرے آقا اس رات نماز پڑھ رہے ہیں، گویا میرے آقا نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رب سے مانگ رہے ہیں کہ مولا یہ سر تن سے جدا کرنے گئے ہیں، انہیں کامیاب لوٹانا۔ میرے آقا نے جب دیکھا تو یہ فرمایا افحت الوجوہ، فرمایا کہ یہ وہ چہرے ہیں جو کامیاب چہرے ہیں۔ صحابہ علیہم رضوان جواب دیتے ہیں ووجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کی برکتوں سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے تو یہ قانون رسول اللہ نے بنایا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، کوئی تو صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، اور کوئی بدبخت ایسا ہوتا ہے کہ یہودیوں کی حمایت کرتے ہوئے ان کی غلامی کی بھیک مانگتا ہے تو ذلت کی موت اتار دیا جاتا ہے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، کوئی تو وہ ہوتا ہے جو بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوشخبری پاتا ہے، کوئی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور کوئی بدبخت وہ ہوتا ہے، کوئی ذلیل و خوار وہ ہوتا ہے جو گستاخی کوئی کرے تو اس کی حمایت میں اپنے آپ کو انگریزوں کی غلامی کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ قانون بنایا ہے۔ بس ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی اگر دل کو منور کرتی رہے، دل و دماغ روشن ہوتے رہے، نام نہاد روشن خیالی اگر فکر و سوچ سے دور ہو جائے تو آج کا عنوان تو وہ پیارا عنوان ہے جس کا تعلق براہ راست رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ میرے پیارے بھائی، اس بات کو آج سمجھ لیجئے، یہود اور نصارہ مسلمانوں کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ دو قسم کے ایجنٹ ہیں، ایک چہرہ بھی ان جیسا بناتے ہیں، کپڑے بھی ان جیسے پہنتے ہیں اور باتیں بھی خبیث ان جیسی کرتے ہیں، ایک وہ ایجنٹ ہیں، اور ایک وہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو بظاہر چہرہ داڑھی والا ہوتا ہے، بظاہر باتیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے دین کی کر رہے ہوں، بظاہر کسی مجمع عام میں ہندو کو کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو امام حسین کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور لوگ بیوقوف قسم کے کہتے ہیں بہت بڑا اسکالر ہے، اس نے کتنوں کو مسلمان کر دیا، یہ گیتا درم درم پڑھتا ہے، لوگ کیا بات ہے ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ارے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ایسوں کی بات میں آ کر مسلمان ہوئے ہوں، مسلمان اگر ایسوں کی ضرورت ہے جو رسول اللہ کے نام پر اپنے آپ کو فدا کرنے والے ہیں۔ تو میڈیا کی چمک دمک کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح متعارف کروایا ہے کہ ان کے حالات اور احوال پڑھتے ہیں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ مولا جس پر تیرا فضل ہو جائے، جس پر تیرا کرم ہو جائے، لیکن ہم مطالعہ کرتے نہیں ہیں، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ آپ ایک رسالے کا نام میں مثال کے طور پر لیتا ہوں، العاقب رسالہ ہے، یہ رسول اللہ کی عظمت کا ترجمان ہے، حقیقتاً یہ رسالہ ہے۔ اس رسالے میں بات ایک لکھی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، لیکن ہم رسالہ نہیں پڑھتے۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے، 20 روپے خرچ کرنے کے لیے بھی جان جاتی ہے۔ رسول اللہ کی عظمت کا ترجمان رسالے کے لیے آواز بلند کرنے میں بھی شرم آتی ہے، تو افسوس ہے ایسی زندگی پر۔
کہتے ہیں کہ ان کے نام پر میں ہو جاؤں فدا، اگر کوئی مانگ لے تو دے دوں میں جان، ماشاء اللہ۔ اور حال یہ ہے کہ 20 روپے نکلیں تو جان جائے، آواز کو بلند کرنا ہو تو شرم آئے۔ رسول اللہ سے وفا کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس العاقب رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان ہے، اور اس نوجوان نے 16 نومبر کو 2009 اور دن بھی پیر کا دن ہے، فیصل آباد یونیورسٹی سے جو ہے یہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے اندر پوزیشن ہولڈر ہو گیا۔ یونیورسٹی سے پیغام آ گیا کہ گورنر یہی شیطانی تاثیر، یہی گورنر انعام تقسیم کرے گا۔ اس کے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ وہ سعادت مندوں کی اولاد، وہ سعادت مند اپنا بیان کس طرح دیتا ہے۔ یہ ہے کون؟ حضرت سیدنا خواجہ سلیمان توسیفی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 7ویں پشت میں سے ایک شہزادہ ہے۔ وہ کہتا ہے جن کی میں اولاد میں سے ہوں، مجھے اپنی نسبت کی طرف یاد آیا کہ میں جن کی اولاد سے ہوں، یہ نسبت کتنی بڑی ہے، رسول اللہ کے غلام ہے۔ ایک طرف مجھے مکینے گنبد خضرا کا خیال آیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے رات کو میں سوچتا رہا، یہی سوچتا رہا، ایک طرف مجھے اعزاز کا میڈل ملنا ہے اور دوسری طرف گستاخ کے ہاتھ سے ملنا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اس کی ششو پن میں رات گزر گئی، مجھے رات نیند نہیں آئی۔ صبح کو فیصلہ میں نے کیا کیا، اس کا نام پکارا گیا۔ گورنر جو ہے یہ شیطانی تاثیر، اس کے اندر یہ لکھا ہے، ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، اس کا میڈل لے کر اعلان کر کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ جاتا نہیں ہے، قریب نہیں جاتا اس کے، وہ دور سے گزر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے اس میڈل کو ٹھکرا دیا؟ کہا جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہو، میں نے اسے ٹھکرا دیا۔ یہ شخص پہلے بھی گستاخی کر چکا، اس نے پہلے بھی گستاخی کی ہے، اور جب ایک گاؤں میں واقعہ ہوا تھا وہاں پر بھی یہ بکواس کرتا رہا ہے۔ آج جو بکواس کرتا ہے اس کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہو گیا؟ اور وہ شخص جس پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، جس پر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں، وہ قادری ممتاز حسین جسے امام حسین نے ممتاز کر دیا، اس کے حق میں اگر جو بولے گا تو یاد رکھ لیجئے فیصلہ بڑا نازک موڑ پر ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ جس نے قادری فقیر کے ساتھ نعرہ بلند کیا اور کہا مرد مجاہد تھا، تو انشاءاللہ اس کا حشر قیامت کے روز رسول اللہ کے غلام کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فوج گویا کہ ترتیب دی، صحابہ علیہ رضوان کی فوج ہے، اور جس فوج کو رسول اللہ ترتیب دیتے ہیں کہ جاؤ گستاخ کا سر تن سے جدا کر دو۔ تاریخ میں ایک بڑی عجیب سی بات لکھی بڑے عظیم سے پیرائے کے اندر، جو گستاخ رسول کا سر تن سے جدا ہوا کعب بن اشرف کا، اوس کے نوجوان بازی لے گئے، اوس کے نوجوان سبقت لے گئے۔ اللہ اکبر، جب یہ نوجوان سبقت لے گئے تو رسول اللہ کے چہرے پر جو تبسم تھا، رسول اللہ کا چہرہ جس طرح مسکرا رہا تھا، اور میرے آقا جس طرح حوصلہ افزائی فرما رہے تھے، صحابہ علیہ رضوان کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کی حقیقی تصویر ہے، جس میں قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جس میں خالق کائنات نے فرمایا ہے اے زندگی بسر کرنے والوں، آؤ زندگی بسر کرنے کا طریقہ